حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. بڑی پیاری ایمان افروز حدیث پاک ہے اور ہم میں سے ہر شخص کو, نوجوانوں کو ہر وقت یاد رکھنی چاہیے. آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جرأت دیکھیں ان کی, بے باک نوجوان تھے. کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں. اب یہ بات صحابہ نے سنی تو جیسے آنکھیں نہیں بندے کی لال ہو جاتی کہ کچھ حیا کر کیسی بات کر رہے ہو اللہ کے نبی سے. قریب تھا کہ اٹھ کے اس کو پکڑتے مارتے. سرکار نے کہا بیٹھ جاؤ. بچے سے کہا بیٹے ادھر میرے پاس آ. وہ تھوڑا آگے کہا میرے قریب آ جاؤ. اتنا قریب آ گیا کہ حضور کا ہاتھ اس تک, کندھے تک, سینے تک جانے لگ گیا. سرکار نے اس سے پوچھا اچھا تم کس سے یہ زنا اور گناہ کرنا چاہتے ہو؟ کیا اپنی ماں سے؟ کہنے لگا استغفر اللہ یا رسول اللہ, کیا کوئی اپنی ماں سے بھی یہ گناہ کر سکتا ہے؟ آپ نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو, کوئی شخص بھی اپنی ماں سے گناہ یہ زنا پسند نہیں کرے گا. اچھا تو کیا تم اپنی بہن کے ساتھ یہ گناہ کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں آپ پہ قربان جاؤں یا رسول اللہ, کوئی اپنی بہن کے ساتھ بھی ایسا سوچ سکتا ہے؟ آپ نے کہا تم ٹھیک کہا, کوئی ایسا نہیں سوچے گا. پھر آپ نے کہا کیا یہ کام بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں آپ پر یا رسول اللہ, بیٹی کے ساتھ بھی کوئی ایسا سوچ سکتا ہے؟ آپ نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو. سرکار نے پھر پھوپھی کا بھی نام لیا, خالہ کا بھی نام لیا, جتنے قریبی جو محترم رشتے ہیں سب کا نام لیا. اور وہ ہر بار کہتا تھا میں آپ پہ قربان جاؤں, ایسا نہیں ایسا نہیں. تو سرکار نے کہا میرے بیٹے سنو, دنیا میں جو بھی عورتیں ہوتی ہیں کسی کی ماں ہوتی ہے, کسی کی بہن یا کسی کی بیٹی ہوتی ہے, کسی کی خالہ کسی کی پھوپھی ہوتی ہے. کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ ان کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کوئی بے حرمتی کرے, ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا گناہ کرے. سرکار نے عقل, لاجک, منطق کے ساتھ یہ بات اس کے دل میں ڈالی, اور یہ بات دل میں ڈالنے کے بعد میرے آقا نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کہا اللہم اے پروردگار اغفر ذنبا, اس کے گناہ معاف کر دے, یا اللہ اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما. صحابہ کہتے حضور کے دست مبارک اور دعا کا صدقہ تھا مدینے میں اس سے زیادہ شرم والا جوانی کوئی نہیں تھا مدینے میں, اس سے زیادہ حیا رکھنے والا کوئی جوان نہیں بچا تھا پھر مدینے کے اندر. یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہماری نگاہیں جب کسی ماں بہن بیٹی کی طرف اٹھتی ہیں تو ہمیں اپنا گھر یاد آنا چاہیے, اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں یاد آنی چاہیے. اسلام کا, دین کا یہ وہ پیغام ہے. ہمارے دین کا یہ حسن تھا, یہ حسن ہے. اسلام سے بڑھ کر شرم و حیا دینے والا کوئی دین نہیں ہے.